فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں سر عبدالحمید الکرم ہائی اسکول داتا نگر کی طرف سے بایولوجی 10ویں کلاس کے نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا چیپٹر ہے ہومیوسٹیسس۔ ہومیوسٹیسس ہے کیا؟ بیرونی ماحول میں آنے والی تبدیلیوں کے باوجود جسم کے اندرونی ماحول میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے۔ بیرونی ماحول اور اندرونی ماحول کیا ہے؟ اندرونی ماحول جو ہمارے جسم کا انٹرنل انوائرمنٹ ہے، جسم کا اندرونی جو ماحول ہے جس میں ٹیمپریچر ہے، ہمارے جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر پانی، نمکیات ہے، ٹیشو فلوئڈز ہوتے ہیں۔ خون کے علاوہ بھی ہمارے جسم کے اندر ایک ٹرانسپورٹنگ مٹیریل موجود ہے جس کو ٹیشو فلوئڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا جسمانی اندرونی ماحول بناتے ہیں۔ پانی، نمکیات کا توازن، ٹیمپریچر کا ایکسکریشن، عمل اخراج، جس میں ہمارے جسم کے اندر جتنے بیکار مادے بنتے ہیں میٹابولزم کے، اس کو جسم سے خارج کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پورا ماحول بنتا ہے کسی بھی جاندار کے جسم کے اندر کا، اسے انٹرنل انوائرمنٹ، اور ہمارے جو باہر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، جب تک ہم پانی پیئیں گے نہیں اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ہم ہوا کو انہیل نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک ہم خوراک کھائیں گے نہیں تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے جسم کے باہر ہے لیکن ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ یا بیرونی ماحول بناتے ہیں۔ تو اب بیرونی ماحول چینج بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شدید گرمی ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے۔ ایک انتہائی ٹھنڈے ماحول میں جو انوائرمنٹ ہے وہ شدید ٹھنڈا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جسم کا جو اندرونی ماحول ہے وہ وہی 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر ہی قائم رہتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم ضرورت سے زائد پانی پیے یا ضرورت سے زائد پانی ماحول کے اندر ہو تو ہمارے جسم کے اندر یہ ایک میکانزم موجود ہے کہ ہم اس غیر ضروری پانی جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے ہم جسم سے خارج کر دیں گے، یورین کی صورت میں، پسینے کی صورت میں ہم اس پانی کو خارج کر دیتے ہیں۔ تو جب ہمارے جسم سے پسینہ خارج ہوتا ہے تو نہ صرف ہم پانی کو خارج کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نمکیات بھی خارج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یورین کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں جو ہم ایکسیس واٹر فلوئڈ ہم جسم سے خارج کرتے ہیں اس کے اندر بھی مختلف قسم کے نمکیات، ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں، یوریا کی صورت میں یا دوسرے نمکیات کی صورت میں ہم جسم سے خارج کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو ہمارا انٹرنل انوائرمنٹ ہے، جسم کا اندرونی ماحول ہے، اس میں توازن ہو، میانہ روی قائم ہو، ایکویلیبریم، اعتدال قائم رہے۔ نہ ہی وہ مادے ہمارے جسم کے اندر ضرورت سے زائد ہو، نہ ہی ضرورت سے کم ہو۔ اس کو اعتدال میں قائم رکھنا، میانہ روی میں قائم رکھنا، ماڈریٹ لیول پر رکھنا ہومیوسٹیسس کہلاتا ہے۔ تو ماحول میں آنے والی تبدیلیاں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی ہوا، کبھی دھوپ، یہ ماحول میں آنے والی تبدیلیاں ہیں۔ ان میں تبدیلیاں آنے کے باوجود بھی ہمارے جو جسم کا اندرونی ماحول ہے وہ ایک کانسٹنٹ ویلیو کے اوپر ہوتا ہے، ایک توازن کی صورت میں ہوتا ہے۔ یہ جو توازن ہے ہمارے انٹرنل انوائرمنٹ کا، بیرونی ماحول میں تبدیلیاں آنے کے باوجود اسے ہومیوسٹیسس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیرونی ماحول میں اگر ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو جائے یا -10 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو جائے، تب بھی ہمارے جسم کا جو انٹرنل ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ یا 96.8 ڈگری فارن ہائٹ ہوتا ہے، 98.6 ڈگری فارن ہائٹ۔ یہ جو کانسٹنٹ ویلیو ہے یہ ہومیوسٹیسس ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور غذا کھائیں، ہم بہت زیادہ میٹھا کھائیں، مٹھائیاں کھائیں، تب بھی ہمارے خون کے اندر ایک مکعب میٹر کے اندر، ملی میٹر کے اندر جو شوگر لیول ہے یا گلوکوز کا لیول ہے وہ 1 ملی گرام کے برابر ہوتا ہے۔ باقی جو شوگر ہے وہ ہمارے جگر کے اندر گلائکوجن کی صورت میں انسولین اسے کنورٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہومیوسٹیسس ہے۔ شوگر کے مریضوں میں چونکہ انسولین بنتی نہیں ہے، انسولین ایک ہارمون ہے، وہ بنتی نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو شوگر ہم زیادہ کھاتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ ہم زیادہ استعمال کر لیتے ہیں تو اسے گلائکوجن کی صورت میں کنورٹ نہیں کیا جاتا، اور اس طرح سے ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ بڑھتا ہے۔ لیکن جب ہم نارمل ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ہمارا جو ہومیوسٹیٹک میکانزم ہے وہ کام کرتا ہے اور انسولین
ایکسٹرا جو گلوکوز ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کو گلائکوجن میں کنورٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو شوگر لیول ہے اس کو ایک مخصوص سطح کے اوپر برقرار رکھتا ہے۔ 1 ملی گرام فی کیوبک ملی میٹر بلڈ کے اندر یہ ایک نارمل ویلیو ہے۔ آپ جتنا مرضی میٹھا کھائے، کاربوہائیڈریٹ کھائے، آپ کے 1 کیوبک ملی میٹر کے اندر خون کے 1 ملی گرام گلوکوز ہوگی شوگر لیول۔ اسی طرح سے اگر یہ 1 ملی گرام سے کم ہو جائے تو اسے بولتے ہیں ہائپوگلیسیمیا، یعنی شوگر لیول لو ہوگی تب بھی نقصان ہے، ہائی ہو جائے پھر بھی جسم کو نقصان ہے۔ تو اس کو ایک مقررہ ویلیو کے اوپر، ایک کانسٹنٹ مستقل ویلیو پر رکھنا، یہ ہومیوسٹیسس ہے۔ ہومیوسٹیسس کی کئی مثالیں ہیں جس میں ہے تھرمو ریگولیشن۔ تھرمو کا مطلب ٹیمپریچر کا ایک کانسٹنٹ ویلیو کے اوپر برقرار رکھنا، تو جسم کے اندرونی ٹیمپریچر کو قائم رکھنا تھرمو ریگولیشن ہے۔ مثال میں نے دے دی کہ جسم کا اندرونی ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اب بیرونی ماحول گرم ہو یا سرد ہو، آپ کی جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہی رہے گا۔ یہ آپ کے جسم کا جو ہومیوسٹیٹک پروسیس ہے وہ اس کو برقرار اور ایکویلیبریم کی حالت میں رکھتا ہے۔ دوسری جو اگزامپل ہے آسمو ریگولیشن۔ آسمو کا مطلب ہوتا ہے واٹر، ریگولیشن توازن میں قائم رکھنا، ایکویلیبریم کی حالت میں لانا، جسم کے اندر پانی اور نمکیات کو توازن میں رکھنا، خون کے اندر اور ٹیشو فلوئڈ کے اندر۔ خون تو ہم جانتے ہیں کہ آکسیجن کو، خوراک کے مادوں کو ہمارے پورے جسم کے اندر کیری کرتے، اس کو زندگی کا دریا کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو ایکسٹرا مٹیریل ہے ہمارے خون کی نالیوں سے ٹیشو کے اندر ڈیفیوز کر جاتے ہیں۔ جب خوراک سیل کے اندر انٹر ہوتی ہے تو کچھ مواد ہمارے سیل سے باہر نکل آتے ہیں، اسے ٹیشو فلوئڈ کہا جاتا ہے، اور وہ دوبارہ ہمارے خون میں شامل کیا جاتا ہے لیکٹیل ٹیوب کے ذریعے سے، اسے بولتے ہیں لیمفیٹک سسٹم۔ 9 کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جسم کے فلوئڈز یعنی خون اور ٹیشو فلوئڈ میں پانی اور نمکیات کا توازن قائم رکھنا، یہ اوسمو ریگولیشن ہے۔ ایک اور ہے ایکسکریشن، عمل اخراج۔ ایکسکریشن یہ بھی ہومیوسٹیسس کا ہی ایک پروسیس ہے جس میں ہمارے جسم کے اندر بننے والے میٹابولزم جسم کے اندر ہونے والے کیمیکل ریئیکشن کا مجموعہ، میٹابولزم کے دوران جتنے بھی فاسد مادے بنتے ہیں، بیکار مادے بنتے ہیں، غیر ضروری مادے بنتے ہیں جن کا اضافہ جسم کے اندر نقصان دہ اور مہلک ہو سکتا ہے، ان تمام مادوں کو جسم سے نکالنے کا پروسیس عمل اخراج یا ایکسکریشن کہلاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر ہر روز، ہر سیکنڈ، ہر لمحے لاکھوں کروڑوں کیمیکل ریئیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جسم کے اندر زہریلے مادے، غیر ضروری مادے جن کو جسم کو ضرورت نہیں ہوتی وہ بنتے رہتے ہیں۔ ان مادوں کو جسم سے خارج کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان مادوں کا زیادہ وقت تک جسم کے اندر رہنا مہلک اور جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ان مادوں کو جسم سے خارج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان مادوں کو جسم سے خارج کرنے کا جو عمل ہے وہ ایکسکریشن ہے، تاکہ جسم کے اندر پھر مادوں کا توازن یا ایکویلیبریم قائم رہے۔ مثال کے طور پر پروٹین میٹابولزم کے دوران بننے والے جو ایمونیا ہوتے ہیں یہ انتہائی زہریلا ہے۔ اگر جسم کے اندر ایمونیا بہت بڑھ جائے تو اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جسم کے اندر ان کو کم زہریلے مادے یوریا میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یوریا سائیکل کے ذریعے سے۔ جب یہ یوریا گردوں کے اندر پانی کے اندر ڈیزالو ہو کے ہم اپنے جسم سے خارج اگر نہ کرے تو پھر یہ زہریلے حد تک بڑھ جاتا ہے اور انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتا ہے۔ ان مادوں کو جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے تاکہ غیر ضروری مادوں سے جسم کو چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ تو یہ عمل جو ایکسکریشن ہے، عمل اخراج ہے، جس میں بیکار مادوں کو جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے، یہ بھی ہومیوسٹیسس کا ہی ایک عمل ہے۔ جسم کے اندرونی ماحول میں اعتدال اور توازن قائم رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔